چلے گا ان کے لیے بھی. کس سے؟ انسبیلی، راستے سے. کس راستے سے؟ سیدھے راستے سے. رائٹ. اور وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اور وہ تھے ہوش رکھنے والے لوگ. مستبصرین جو ہے وہ بصر سے، بصر یعنی بصیرت کے معنوں میں ہے. اور اس سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ جو کفر اور شرک پر اصرار کر کے عذاب میں اور ہلاکت میں مبتلا ہو گئے تھے، کوئی بے وقوف اور دیوانے قسم کے لوگ نہیں تھے. یہ ہوتا ہے نا بے وقوف سے لوگ جن کو کتنا بھی سمجھا دو سمجھ میں نہیں آ رہا ہو، دماغ کمزور ہے، ذہن کمزور ہے، یا دیوانے ہوں، پاگل ہوں. نہیں، دنیا کے کاموں میں یہ بڑے مبصر اور ہوشیار تھے. لگتا ہے نا عجیب سی بات کہ بھئی قوم عاد تھے، ان کے گھر تھے بڑے بڑے اور بڑے چیزیں جو ان کی کلیئر تھی مکہ والوں پر، اور شیطان ان کو بیوقوف بنا رہا تھا اور وہ سیدھے راستے سے ہٹ گئے تھے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، وہ ہوش رکھنے والے عقل مند لوگ تھے. ارے وہ عقل مند کیسے لوگ تھے؟ وہ ایسے کہ وہ دیوانے اور پاگل نہیں تھے، وہ دنیا کے معاملات میں بڑے عقل مند، ہوشیار، سمجھدار تھے. رائٹ. وہ دنیا کی سے ریلیٹڈ ہر فائدہ جو ہے وہ جانتے تھے، سمجھتے تھے، کہاں نقصان ہو رہا ہے اس سے بچتے تھے. رائٹ. اس مادی دنیا میں ہی قید ہو کر رہ گئے تھے. اس دنیا کے فوائد کو لوگ فائدہ جو ہے وہ جانتے تھے، سمجھتے تھے، کہاں نقصان ہو رہا ہے اس سے بچتے تھے. رائٹ. اس مادی دنیا میں ہی قید ہو کر رہ گئے تھے. اس دنیا کے فوائد کو بہت اچھی طریقے سے پہچانتے تھے اور نقصان سے بچتے رہتے تھے. اگر نہیں پہچانا تو کس کو؟ نیکی اور بد کو، اس کے ڈفرنس کو، جزا اور سزا کے دن کو. اللہ کو نہیں پہچانا، جس نے انہیں بنایا، جس نے اسے دیا، جس نے انہیں پال پوس کر بڑا کیا، نعمتیں برسائیں. نہیں پہچانا تو اس کو ہی نہیں پہچانا. جو انصاف کا دن آنے والا ہے، قیامت کے دن، آخرت میں، اس کے معاملے میں ان کی عقل ماری گئی. اسی ٹاپک کو آپ سورہ روم میں بھی پڑھیں گے ابھی آگے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، یعنی یہ لوگ دنیاوی زندگی کے کاموں کو تو خوب جانتے تھے مگر آخرت سے غافل تھے. بعض علماء نے فرمایا کہ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ کے معنی یہ ہیں کہ یہ لوگ ایمان اور آخرت پر بھی دل سے یقین تو رکھتے تھے اور اس کا برحق ہونا بھی بخوبی جانتے تھے، مگر دنیاوی اغراض نے ان کو بے وقوف بنا دیا تھا. حالانکہ وہ عقل مند تھے، حالانکہ وہ مستبصرین تھے. تو یہاں پر یہ بات آپ پر واضح ہو جانی چاہیے کہ جو یہ مستبصرین لوگ ہیں، جو عقل مند ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کے علم پر، دنیا کی چیزوں پر، دنیا کی معلومات پر، یا علم خاص طور پہ اسی پر مطمئن ہو جاتے. یعنی وہ دنیا کی کتنی بھی ڈگریز حاصل کر لیں، کچھ بھی کر لیں، رائٹ، لیکن اگر انہوں نے اللہ کا علم نہیں سیکھا، قرآن کا علم نہیں سیکھا، دین کا علم نہیں سیکھا، وہ بیکار ہے. ان کے اعمال کو شیطان نے خوبصورت بنا کر دکھا دیا. کیسے؟ وہ ایسے کہ وہ دنیا کا علم سیکھ کر وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں تو اور کچھ نہیں چاہیے. شیطان نے ان کو اسی پر مطمئن کر دیا، دنیا کے علم پر مطمئن کر دیا، اور وہ مطمئن ہیں. اور شاید وہ یہ سوچتے ہیں کہ دین پہ چلنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں دنیا کے حساب سے دنیا میں کوئی کامیابی نہیں حاصل ہوئی، تو وہ ہیں قرآن کو پڑھنے والے اور سمجھنے والے اور پڑھانے والے. تو اللہ کے کلام سے بڑھ کر کچھ نہیں. اور اگر وہ اس کو عقل مندی سمجھتے ہیں، وہ صرف دین کا علم حاصل دنیا کا علم حاصل کر کے
وہ اسی پر مطمئن ہیں، خوش ہیں، راضی ہیں، تو یہ ان کی غفلت ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں جب ہم کبھی ایسی گیدرنگس میں بیٹھے ہوں اور بڑی ہی مشکل سے اللہ کا ذکر لے کر آئیں، دین کا ذکر لے کر آئیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سناٹا چھا کے، رائٹ؟ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ جب بھی ٹاپک کی بات کر رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ اکیلے بیٹھے ہیں۔ تو ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم اپنی لیے بھی دعا کریں اور ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر رکھے، ہم سے خیر نکلوائے۔ ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں، اور جو بات میں کہنے جا رہی ہوں اس کے لیے سب سے پہلے میں خود ہوں، کہ ہم لوگوں کو متاثر اپنی زبان سے، باتوں سے نہیں خالی کرتے، عمل سے کریں، اخلاق سے کریں، جھک کے ملیں، عاجزی کے ساتھ ملیں، انکساری کے ساتھ ملیں، کسی کی مدد کرنی ہو تو وہ کریں۔ جتنا زیادہ آپ کسی کے ساتھ ہمدردی اور محبت کے ساتھ پیش آئیں گے، اتنا زیادہ اس کو دین کی طرف لانا آسان ہو جائے گا۔ ایک دفعہ صرف کسی کا دل جیتنے کی دیر ہوتی ہے، only one time، right؟ جب آپ کسی کا دل جیت لیتے ہیں نا تو پھر اس کو حق پہ لانا بہت آسان ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ وقارون و فرعون، اور قارون اور فرعون، وحامان اور حامان، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ، اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام، بالبینات، روشن دلائل کے ساتھ، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، تو انہوں نے تکبر کیا زمین میں، وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور نہ تھے وہ سبقت لے جانے والے۔ تو یہ دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے نا، قارون، فرعون، حامان۔ ان کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام واضح دلیل لے کر پہنچے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ فَاسْتَكْبَرُوا، تکبر۔ کس چیز کا تکبر؟ کس چیز کا تکبر تھا انہیں؟ اس دنیا کا، کیونکہ ان کے پاس دنیا کی کا مال و متاع تھا، ان کے پاس طاقت تھی، رائٹ؟ یہ دیکھیں، یہ بالکل ایسے ہی جب جو شخص صرف دنیا داری پہ اپنی زندگی گزار رہا ہے نا، تو واقعی اگر کسی کے پاس بہت مال ہے اور بہت اسٹرانگ ہے اور بہت طاقت ہے، بڑی بڑی فوج ہے اس کے پاس، بادشاہ ہے وہ تو بہت بڑا دکھے گا، سب کو دکھے گا جو دنیا دار لوگ۔ لیکن جس کا فوکس آخرت ہوگا نا، اس کے نظر میں یہ تمام چیزیں حقیر، وہ ان کو اتنی اہمیت نہیں دیتا، رائٹ؟ وما كانوا سابقین، اور نہ تھے وہ سبقت لے جانے والے، یعنی آگے جانے والے۔ آگے جانے سے مراد یعنی وہ بچ کے نہیں نکل سکے، پھر یہ نہیں کہ وہ آگے کہیں نکل گئے ہوں، بھاگ گئے ہوں، نہیں، وہ نہیں بچ سکتے۔ نہ قارون بچا، نہ فرعون بچا، نہ حامان بچا، کوئی نہیں بچ سکا۔ فَكُلًّا، تو ہر ایک کو، right؟ فَأَخَذْنَا، پکڑ لیا ہم نے، بِذَنبِهِ، اس کے گناہوں کے ساتھ، right؟ یعنی آپ دیکھیں ایک طرف بات ہو رہی ہے فَكُلًّا، ہر ایک کو، right؟ کل، all of them، ان میں جتنے بھی لوگ ہیں سب، یا اس قسم کے جتنے بھی، اخذنا، پکڑ لیا ہم نے، بِذَنبِهِ، اب ہی جو ہے یہ واحد ہو گیا، ورنہ بِذَنبِهِمْ ہونا چاہیے نا۔ اگر ہم گرامیٹیکلی پوائنٹ سے سوچیں تو فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا، نہیں، ہی کی ضمیر کی گئی ہے، انڈیویجلی بات ہو رہی ہے، ہر شخص اپنے اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑا جائے گا، کوئی کسی اور کے گناہ کی وجہ سے نہیں پکڑا جائے گا کہ تمہاری اولاد گناہ کرتی رہی تو تم پکڑو، تم کو پکڑ لیا جائے جب تم نے کوشش کی، محنت کی، ایفرٹ کی اس کو سیدھا رکھنے کے لیے، رائٹ؟ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کو بھیجی ہم نے، علیہ، اس پر، حاصبہ، پتھروں کی بارش۔ کون سی قوم تھی؟ قوم لوط اور قوم عاد بھی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کو پکڑ لیا کس نے؟ دھماکے نے، چیخ نے، رائٹ؟ قوم سمود، مدین والے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا، اور جن کو دھسا دیا ہم نے، جیسے کون تھا؟
قارون کو دسایا گیا اور قوم لوط کو. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے کچھ وہ جن کو غرق کر دیا ہم نے، قوم نوح علیہ السلام اور فرعون کے، قوم فرعون. وَمَا كَانَ، اور نہیں ہے اللہ لِيَظْلِمَهُمْ ان پر ظلم کرنے والا، وَلَكِن لیکن تھے وہ، یعنی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لیکن تھے وہ کیا، انفسہم اپنی جانوں پر خود ہی، یظلمون ظلم کرنے والے، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. تو ہم دیکھتے ہیں اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلاصہ بھی پیش کیا قوموں کا اور ان کے انجام کا. کیا کیا انجام ہے، حاصبہ، الصیحۃ، خسفنا اور اغرقنا، رائٹ، یعنی انہیں پتھروں کی بارش ہوئی اوپر سے، ہوا آئی، چیخ آئی دائیں بائیں سے، زمین میں دھسا دیا گیا، پیروں کی طرف سے آئی، رائٹ، اغرقنا غرق کر دیا گیا سر سے لے کے پاؤں تک. تو گویا انسان کہیں بھی کسی بھی طرف سے بچ کے جا نہیں سکتا کہ اڑ جائے، کیا زمین میں چھپ جائے یا دائیں بائیں کہیں چلا جائے، نہیں، اسے ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، رائٹ. انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، انسان بھاگ کر کہاں جا سکتا ہے، اور ابھی بھی جو بچا ہوا ہے وہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے چھوڑا ہوا، رائٹ. چلیے تلاوت سنتے ہیں انشاءاللہ آیت 38. وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. آیت نمبر 41 سے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے بنا لیے من دون اللہ اللہ کے سوا کیا اولیاء. کمثل العنکبوت، مانند مثال ایک مکڑی کی، اتخذت بیتا جس نے بنا لیا ایک گھر، وان اور بے شک اوہن البیوت سب سے کمزور گھروں میں، لبیت العنکبوت البتہ گھر ہے مکڑی کا، لو کانوا یعلمون کاش کے ہوتے وہ یعلمون علم رکھتے یا جانتے. اس آیت میں بیسیکلی شرک کرنے والوں کا جو عمل ہے اس کو ان کے اس عمل کی مثال جو ہے وہ مکڑی کے گھر سے دی جا رہی ہے. یعنی ان بے وقوفوں کی، نادانوں کی مثال کیسی ہے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، اور وہ معبود اتنے کمزور ہیں جیسے مکڑی کا گھر. اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے کمزور گھر کس کا ہوتا ہے، مکڑی کا، right؟ کیونکہ اس کو ایک آپ ہلکی سی انگلی کی جنبش ہی دینے کی ضرورت ہوتی ہے، رائٹ، ہلکا سا اس کو ٹچ کیا اور وہ گھر جو ہے ختم. یہ جو اوہن ہے یہ وہن سے ہے اور اس کے معنی ہیں سب سے کمزور ہونا. تو عنکبوت جو ہے وہ مکڑی کے لیے یہ لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، اور اسی کے آیت کے اسی ٹاپک کی وجہ سے اس سورت کا نام عنکبوت رکھا گیا ہے. تو گویا
پتہ یہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا معبود مانتے ہیں، بناتے ہیں، کہتے ہیں، ان کا وہ عمل مکڑی کے جالے کے برابر ہے، رائٹ؟ یعنی غیر اللہ کی مثال مکڑی کا جالا. اب وہ غیر اللہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، صرف بتوں تک بات نہیں ہے، رائٹ؟ کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کسی پر اتنا ٹرسٹ کرے جتنا اسے اللہ پر کرنا چاہیے، لیکن وہ اللہ کے بجائے کسی بندے پر کرے، رائٹ؟ یا مال بھی ہو سکتا ہے وہ غیر اللہ، رائٹ؟ قبر والے بھی ہو سکتے ہیں، جیسے لوگ مزاروں پر جا کر دیا جلاتے ہیں اور چادریں چڑھاتے ہیں اور گھنٹوں مشقتیں کر کر کے وہاں پہنچتے ہیں اور اپنی مرادیں وہاں سے پوری کرنے کی سوچ لے کر جاتے ہیں اور شرک کرتے ہیں، رائٹ؟ یعنی اللہ کے سوا اگر کسی بھی اور ہستی سے مانگا یا کسی بھی چیز کو، جیسے مال ہے، اس کو اللہ کے برابر لا کھڑا کر دیا کہ بس یہی میرے مسئلے کا واحد حل ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ بیسیکلی مکڑی کے جالے کا جالا ہے، رائٹ؟ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں للناس، لوگوں کے لیے. کون سے لوگوں کے لیے؟ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. وما، اور نہیں، یعقلها، نہیں سمجھتے ان مثالوں کو. ہاں کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ مثالوں کی طرف. الا العالمون، مگر علم والے، جاننے والے، رائٹ؟ تو یہ مثالیں ایسی ہیں جو عام لوگوں کو نہیں سمجھ آنے والی، رائٹ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں ان کو سمجھ میں آتی ہے جن کے پاس علم ہوتا ہے. تو علم والا کون ہوتا ہے؟ جو علم حاصل کرتا ہے، جو عمل کرتا ہے. خالی اپنے نام کے ساتھ علم کا، عالم کا لیبل لگا لینا از ناٹ انف. صحیح؟ چاہے انسان 8 سال 10 سال کے کتنے بھی بڑے بڑے کورسز کر لے، رائٹ؟ کتنی بھی بڑی بڑی ڈگری حاصل کر لے، لیکن اگر وہ عمل والا نہیں ہے تو وہ سب بیکار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عالم وہ ہے جو اللہ کے کلام میں غور و فکر کرے. اور غور و فکر کب ہوتا ہے؟ جب انسان سمجھتا ہے نا. غور و فکر کرنا تو نیکسٹ اسٹیپ، اس سے پہلے کا اسٹیپ کیا ہے؟ سمجھنا. سورہ فاتر میں بھی آتا ہے آیت 28 میں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی بے شک اللہ سے اس کے بندوں میں سے علم والے یعنی علماء ہی ڈرتے ہیں، رائٹ؟ تو اصل جو نشانی ہے علماء کی وہ کیا ہے؟ کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. تو اصل اسٹیپس کیا ہیں؟ پہلا کام سمجھنا، رائٹ؟ اس کے بعد غور و فکر کرنا. یعنی ہم سب اپنے آپ کو چیک کریں اس بات کی روشنی میں کہ کیا ہم عقل والے ہیں، کیا ہم علم والے ہیں یا نہیں. کیونکہ جو علم والا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے. اور ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا ہم اطاعت کی کوشش کرتے ہیں، کیا ہم ان کاموں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں جن سے ہمارا رب ناراض ہوتا ہے، رائٹ؟ کیونکہ صرف لفظوں کو یاد کر لینا، رٹ لینا، اسائنمنٹس کر لینا، ایز اے ٹیچر بن کے بیٹھ جانا اور لیکچر دے دینا، کہ ایز اے اسٹوڈنٹ بن کے بیٹھ جانا اور بس A+ نمبرز لے لینا، یہ تو بس ایک دنیاوی ایک طریقہ ہے، رائٹ؟ ایک میتھڈ ہے، دیٹس اٹ، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. تو اللہ کی نظر میں علم والا کون ہے؟ جو قرآن میں تدبر کرنے والا، غور و فکر کرنے والا، جب تک اپنے عمل کو قرآن کے عین مطابق نہ بنانے کی کوشش کرتا رہے، رائٹ؟ حضرت عمر بن عاص سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1000 مثالیں سیکھی، رائٹ؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ مثالوں سے بات کو واضح کرتے تھے، رائٹ؟ اور ہم قرآن پاک میں بھی دیکھتے ہیں کہ متعدد جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مثالوں سے باتوں کو واضح کیا. جیسے یہیں پر اگر سوچ لیں آپ کے کمزور ترین ایمان کو کمزور چیز سے تشبیہ دی جائے تو مکڑی کے گھر سے،
بہترین کوئی مثال نہیں ہو سکتی، رائٹ؟ بلکہ ایمان نہیں، یہاں پر تو شرک کی بات ہو رہی ہے. تو شرک کو کمزور ترین چیز سے جو تشبیہ دی گئی ہے وہ کس سے؟ مکڑی کے گھر سے، جالے سے، رائٹ؟ اور مکڑی کی جو ہے وہ کئی مثالیں ہیں. ان میں سے بعض ایسی ہوتی ہیں جو زمین میں گھر بناتی ہیں، اور یہ بظاہر یہاں پر وہ والی مکڑیاں مراد نہیں ہیں، بلکہ مراد وہ مکڑی ہے جو جالا تانتی ہے اور اس کے اندر معلق رہتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس جالے کے ذریعے مکھی کو شکار کرتی ہے. یہ ظاہر سی بات ہے کہ جانوروں کی جتنی بھی قسم کے گھونسلے اور گھر ہیں اس میں یہ جالے کا تار جو ہے یہ سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے. تو گویا مثال کے ذریعے ہمارے لیے بات کو سمجھنا آسان ہو گیا کہ بت پرست لوگوں کا جو عقیدہ ہے، ایمان ہے، ان کے حساب سے وہ اس قدر کمزور ہے جیسے کہ مکڑی کا جالا. ان اللہ یعلم ما یدعون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما یدعون، اس کو جسے وہ پکارتے ہیں، من دونی، اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا، من شیء، کوئی بھی چیز، وہو العزیز الحکیم، وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. اس آیت کے دو معنی ہیں. ایک تو بات جو آیت سے ہمیں خود پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے وہ کن کن چیزوں کو اللہ کے سوا معبود بنا بیٹھے، رائٹ؟ دوسرا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جن جن چیزوں کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں، رائٹ؟ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. یہ مثالیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کی جاتی ہیں، مگر انہیں سمجھنے والے کون ہیں؟ صرف وہی جو اہل علم. ایک صحابی کہتے ہیں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جب میں قرآن اٹھاتا ہوں اور کسی ایسی آیت پر پہنچوں جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں خوب روتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے کہ اور پھر وہ یہی والی آیت بیسیکلی تلاوت کرتے کہ اس کا مطلب ہے کہ میں اہل علم والا نہیں ہوں. تو ہم بھی اپنا جائزہ لیں کہ ہمیں جب قرآن نہیں پڑھنا آتا، نہیں سمجھ میں آتا تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ کوئی شرمندگی، کوئی ریگریٹ، کوئی افسوس، کوئی بھی ایسی کیفیت آتی ہے ہمارے اندر، یا کوئی بھی جستجو مزید پیدا ہو کہ کچھ پڑھیں، کچھ کریں، کچھ سیکھیں، کچھ سمجھیں، کچھ آگے بڑھائیں. یا شاید ہم دنیا میں اس قدر مگن ہو چکے ہیں کہ ہمارے دل دماغ کھوکھلے ہو چکے ہیں. ہم بس اتنا کافی سمجھتے ہیں کہ اس قرآن کو پڑھ لیا جائے. ایون تجوید پہ بھی نہیں ہماری تو توجہ ہوتی، رائٹ؟ ہم اس کو بھی بس ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں. تو گویا ان مثالوں سے مقصد کیا ہے کہ لوگ توحید اور شرک کے مسائل کو اچھی طرح سمجھیں، رائٹ؟ ان مثالوں کو سمجھنے کی توفیق صرف ایسے لوگوں سے ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا، صفات کا علم رکھتے ہیں، رائٹ؟ کہ جب دلائل ان کی نگاہوں کے سامنے آ جائے تو وہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں. تو اصل چیز کیا ہے؟ سچ، انسان کا سچا ہونا. یعنی اگر کسی کے سامنے حق آ جائے، سچ آ جائے تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر لے بنا چوچرا، اس کو انا کا ناپ کا مسئلہ نہ بنائے، رائٹ؟ تو سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ ہے سچائی کا ہونا. جب سچائی انسان کے اندر آتی ہے نا تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت اختلافات ان کے درمیان بھی ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے بھی پڑھا ہوگا. لیکن جب ان کے سامنے حق بات آ جاتی تھی تو وہ اپنی بات کو رد کر کے حق بات کو اٹھا لیتے تھے اور اس پہ چل پڑتے تھے. تبھی ان کے اندر اتنا اتفاق بھی تھا اور جو اتنا انقلاب انہوں نے دنیا میں برپا کیا اس کی وجہ بھی یہی سچائی تھی. خلق اللہ السماوات والارض، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا.
خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس تخلیق میں بھی ایمان والوں کے لیے ایک نشانی ہے. یعنی زمین اور آسمان یا نظام کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بے فائدہ نہیں بنایا، بلکہ اس نظام سے بھی بے شمار فوائد حاصل ہو، اور زمین پر بسنے والی ہر طرح کی مخلوق کی زندگی اور اس کا قائم رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور رب کہلانے کے قابل نہیں ہے. تو گویا پیچھے کیا بات ہو رہی تھی؟ شرک کی اور اس کی برائی ہو رہی تھی، اور اس کا ذکر کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ حکمت کے ساتھ ایک خاص مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، تاکہ لوگ زمین پر رہ کر نیک اعمال کریں اور پھر ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے. گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے، اور اس حقیقت کو صرف کون لوگ سمجھ سکتے ہیں؟ مومنین، ایمان والے، اہل علم والے. کیوں؟ اس لیے کہ کفار کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کی کوشش نہیں کرتے، اس لیے وہ اللہ کی توحید سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. سورہ بقرہ میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، آیت 164 میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، دن اور رات کے بدلنے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور جہاز میں جو دریا سے لوگوں کو نفع دینے والی ہے، بما ینفع الناس، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو نازل کیا اللہ نے آسمان سے، کیا؟ پانی. اور اس پانی سے کیا ہوا؟ احیا بہ الارض بعد موتها، زمین کو زندہ کیا. وبث فیہا من کل دابہ، اور اس میں ہر قسم کے چلنے والے جانور پھیلائے. اور ہواؤں کے بدلنے اور بادل میں جو آسمان اور زمین کے حکم کا تابع ہے، یعنی ہر چیز کو کرنے والا ہے. لقوم یعقلون، لآیات لقوم یعقلون، تو اس میں عقل مندوں کے لیے کیا ہے؟ نشانیاں ہیں. تو بات یہ کہ بات نگاہ کی، وہی زمین ہے، وہی آسمان ہوتا ہے، سب کچھ ہے، وہی کو کافر بھی دیکھ رہا ہے، وہی مومن بھی دیکھ رہا ہے، وہی قرآن پڑھنے والا بھی دیکھ رہا ہے، وہی قرآن پاک کو نہ پڑھنے والا بھی دیکھ رہا ہے. تو آپ خود بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ پہلے انسان اس اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کی خوبصورتیوں کو دیکھ کر بس ٹھیک ہے متاثر ہوتا تھا، لیکن اب ایک الگ کیفیت ہوتی کہ سبحان اللہ، اس کو بنانے والا خود کتنا خوبصورت ہوگا، اور کیا تخلیق کوئی نہیں بنا سکتا، کوئی کوشش نہیں کر سکتا جو ہمارے رب نے کر رکھی. اسی طرح سورہ روم میں بھی آتا ہے، آیت نمبر 20 سے 26 تک. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہیں مٹی سے بنایا، پھر تم انسان بن کر پھیل رہے ہو. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ ان کے پاس چین سے رہو، اور تمہارے درمیان محبت اور مہربانی کرتی. جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ. اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا ہے، اور تمہاری زبانوں اور رنگینیوں کو مختلف کرنا ہے، بے شک اس میں علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وابتغاؤکم من فضلی ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کے فضل کا تلاش کرنا ہے، بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا وینزل من السماء ماء فیحیی بہ الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہیں خوف اور امید دلانے کو بجلی دکھاتا ہے اور اوپر سے پانی برساتا ہے، پھر اس سے زمین خشک ہو جانے کے بعد اسے زندہ کرتا ہے، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ ثم اذا دعاکم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے، پھر جب تمہیں پکار کر زمین میں سے بلائے گا اس وقت تم نکل آؤ گے۔ تو یعنی اس آیت میں، اس سورہ میں بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نشانیوں کا ذکر کر رہے ہیں اور یہ احساس دلا رہے ہیں۔ ایسا نہیں لگا ان آیات کو پڑھ کے کہ جیسے جھنجھوڑا جا رہا ہے، مومن کو جھنجھوڑا جا رہا ہو کہ یہ نعمتیں ہیں تمہارے پاس اور اس پہ غور و فکر کرتے ہو، تو کرنے والے کون ہیں؟ اہل علم۔ یہ ہم سب کے لیے سوال ہے، کوشچن مارک ہے ہم سب کے لیے کہ ہم کتنا غور و فکر کرتے ہیں، کتنا تدبر کرتے ہیں، رائٹ۔ چلیے الحمدللہ یہاں تک آپ کا جز 20 ختم ہوا، الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تلاوت سنتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين چلیے الحمدللہ آپ کا یہ سبق مکمل ہوا، دعا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیسٹ کا بتا دیجیے، آج آپ کا ہو گیا الحمدللہ یہ والا جز ختم۔ سو 19 فروری کو کریں، ابھی ایک فرائیڈے آئے گا 12 کو اور پھر آئے گا 19۔ سو تیار ہیں آپ سب کو؟ ٹھیک ہے 19 کو اوکے کر دوں؟ اوکے کر دیجیے، 1 ٹائپ کرتے ہیں پلیز۔ نائنٹینتھ کو انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بالکل دے سکتے ہیں آپ، جلدی آپ کو جانا ہے نا، آپ مجھ سے پھر بات کر لیجیے میری۔ چلیں اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔